مسیح یسوع کے قادر اور بزرگ نام میں تمام سننے والے عزیزوں کو پاسٹر پیٹر شہزاد کی طرف سے سلام۔ میرے عزیزوں، آج دنیا بھر میں مدر ڈے منایا جا رہا ہے، یعنی ماں کے تعلق سے، ماں کی عظمت کے تعلق سے، ماں کی محبت کے تعلق سے، ماں کی پیار کے تعلق سے، ماں کی قربانیوں کے تعلق سے۔ تو ضرور آج ہم سیکھیں گے کتاب مقدس میں سے کہ خدا کا کلام ماں باپ کے بارے میں بہت کچھ بیان کرتا ہے، پر جب ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں تو چند ایک باتیں جو ہماری روزمرہ زندگی کی ہیں اور اس نفسا نفسی کے دور میں، اس دنیا کے کاروباری زندگی میں، اور پھر بہت زیادہ مصروفیات میں شاید ہم اپنے ماں باپ کو اس طرح سے وقت نہیں دیتے اور ان کے ساتھ وقت نہیں گزارتے جس طرح سے وہ ہمارے لیے اپنے وقت کو نکالتے اور ہمارے ساتھ ہنسی خوشی کرتے۔ اور سب سے جو بڑی قربانی ہے باپ کے بعد ماں کی ہوتی ہے، جو سارے کاموں کو، گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ بچوں کی نگہداشت اور ان کی پرورش میں پورے طور سے دن رات محنت کرتی ہے۔ کسی شخص نے بڑا خوبصورت ماں کے لیے جملہ لکھا کہ یہ واحد ہستی ہے جو ساری عمر نوکری کرتی ہے اور بغیر تنخواہ کے، گرمی ہو سردی ہو، بارش ہو دھوپ ہو، چاہے بیمار بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنے بچوں کے لیے اٹھتی ہے اور ان کی خوراک تیار کرتی ہے، اسکول بھیجتی ہے، دیر سے سوتی ہے اور جلدی اٹھتی ہے۔ آئے ہم کتاب مقدس میں سے سیکھیں گے آج مثال کی کتاب اور اس کے 23ویں باب کی 25ویں اور آیت میں لکھا ہے، اپنے ماں باپ کو خوش کر اور اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، جب ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو خوش کر اور اپنی والدہ کو شاد رکھ، تو یہاں ضرورت ہے آج جس ماں کی شخصیت کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنا زیادہ اسے خوش رکھنے کی ضرورت ہے۔ کتاب مقدس میں بہت سی بزرگ ماؤں کا ذکر ہے۔ ہم جسمانی طور سے ایک دو مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ماں وہ ہے کہ وہ بچے کو ہنسانے کے لیے خود ہنستی ہے، اور جب بچہ روتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اداس سی ہو جاتی ہے۔ وہ اس سے باتیں کرتی ہے، ہارے اسے 1-2 مہینے کے بچے کو بولنا نہیں آتا، وہ اس سے گفتگو کرتی ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ پر یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو شاید اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اسی لیے مثال ہی کی کتاب میں لکھا ہے، اپنے باپ سے جس سے تو پیدا ہوا ہے شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ یعنی کئی دفعہ جب ہمارے ماں باپ جب بزرگ ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سے ایک بات کو 4 دفعہ یا 3 دفعہ یا 2 دفعہ یا اس سے زیادہ دفعہ پوچھتے ہیں تو ہم اولاد بعض اوقات غصہ کرتی ہے۔ اور خاص کر ماں کے تعلق سے لکھا کہ اسے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ شاید اس طرح سے وہ مددگار نہیں، اسے ضرورت ہے بیٹوں کی، پوتوں کی، تاکہ اس کی نگہداشت ہو سکے۔ شاید وہ گفتگو بہتر نہ کرتی ہو، شاید بہت سی باتیں بھولتی ہو، اسی لیے کہا گیا اسے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ آج ہمیں سوچنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری مائیں ہمارے درمیان میں ہیں تو ہم کیا صرف مدر ڈے پر اسے گفٹ کرتے ہیں؟ مدر ڈے کے جب آتا تو اس کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، جب مدر ڈے آتا تو پھر کیک لے کر آتے ہیں اور کاٹتے ہیں، اور پورا سال اس پر کبھی توجہ ہی نہیں کرتے کہ ہم آئے ہیں
ہم شادی شدہ ہیں، اپنے بچوں کی طرف ہم بھاگتے ہیں، اپنے بچوں کی ماں کی طرف ہم بھاگتے ہیں، اور جس نے ہمیں جنم دیا ہے اس کے ساتھ ہر روز ہم وقت گزارنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ اور جب وہ آواز دیتی ہے تو ہم 4 دفعہ آواز سننے کے بعد کہتے ہیں میں آتا ہوں، تھکا ہوا ہوں۔ اور وہ جو سارا دن تھکی ہوتی ہے، ہمارا فکر کرتی ہے، ہمارا انتظار کرتی ہے، کتنا زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ بڑھاپے میں اس کا دھیان رکھنے کی۔ جب ہم ماں کے تعلق سے ہی کتاب مقدس میں سے سیکھتے ہیں تو میں آپ کے سامنے 2 عظیم بزرگ ماؤں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن کا ذکر کتاب مقدس میں پیدائش کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے۔ اور جب ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو پہلا ذکر آپ کے سامنے بزرگ سارہ کا رکھنا چاہتا ہوں، یعنی اسحاق کی ماں کا۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ اس نے اپنے شوہر سے جھگڑا کیا اپنے بیٹے کے لیے، اور اس سے کہا کہ ہاجرہ کو نکال۔ 21ویں باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ لونڈی کا بیٹا کبھی میرے بیٹے کے ساتھ نہ رہے گا، اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ ابراہیم کو یہ سارہ کی بات بری لگی۔ یاد رکھیے کہ کتاب مقدس سارہ کے متعلق بیان کرتی کہ وہ ابراہیم کو خداوند کہتی تھی، یعنی مالک۔ اور اس زمانے میں عورتیں جب اس طرح سے بولنے والی ٹھہرتی تھی تو وہ گناہ کے زمرے میں ہے۔ پر یہاں ہم اس بات کو سیکھتے ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ وہ جو اپنے شوہر کو خداوند اور مزاجی خدا کہتی ہے، جو اس کی فرما برداری میں رہتی ہے اور اس کے سامنے نہیں بولتی پر اپنی اولاد کے لیے بولتی ہے، اپنی اولاد کے لیے غصہ بھی کرتی ہے، اپنی اولاد کے لیے ناراضگی کا اظہار بھی کرتی ہے، اپنی اولاد کے لیے اپنے شوہر سے جو اس کا مزاجی خدا ہے، مالک ہے، اس سے بھی ناراضگی لے لیتی ہے، چاہے مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ ماں کی ممتا اور اس کی عظمت ہمیں نظر آتی ہے۔ اور دوسری بات ماں کی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بزرگ اسحاق کی بیوی ربکا کے بارے میں ہے۔ جب ربکا نے یعقوب سے کہا کہ تو برکت کے لیے اپنے باپ کے پاس جا، تو وہاں ایک بڑی خاص بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، جو صرف مائیں ہی یہ اس بات کو سوچتی ہیں، اور اس تکلیف کو اپنے بیٹوں پر آنے سے پہلے، اپنے بچوں پر آنے سے پہلے وہ کہتی ہے مجھ پر آ جائے۔ اور وہاں 27ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کی ماں نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، تیری لعنتیں مجھ پر آئیں، تو صرف میری بات مان اور جا کر وہ بچہ مجھے لا دے۔ یہاں ماں اپنے بیٹے یعقوب سے کہتی ہے کہ تیری لعنتیں مجھ پر آئیں۔ یاد رکھے کہ ماں وہ ہستی ہے جو کہتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کہ تیری لعنتیں مجھ پر آ جائیں، تیری مشکلیں تجھ پر نہ ہو، تیری مسائل تجھ پر نہ ہو، پریشانیاں تجھ پر نہ ہو، دکھ تجھ پر نہ ہو۔ اور یہ صرف ماں کی ہستی کے وسیلے سے ہمیں ملتا ہے۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو جو بڑھاپے میں ہیں کتنا عزیز رکھتے ہیں، کتنی ان کی فکر کرتے ہیں، کتنا ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اگر بہتر طور پر خدمت کر رہے ہیں تو یقیناً خدا کا وعدہ ہمارے لیے ہے کہ جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی۔ آئیں اس کلام کو اپنی زندگی میں لیں، خود سنیں اور دوسروں سے بیان کریں۔ آمین۔ میری اور میری فیملی کی طرف سے تمام ماؤں کو، سننے والی کو مدر ڈے مبارک ہو، اور خداوند سب ماؤں کو سلامتی اور برکت بخشے۔ آمین۔